دو چیزیں مجھے تو پتہ نہیں. مثال کے طور پہ اگر چڑیا گھر میں ہاتھی کا بچہ مر گیا اخباروں پہ آ جاتا ہے نا. اس طرح کسی شیرنی کے بچے نے بچہ دے دیا اخباروں پہ آ گیا. ممتاز حسن قادری صاحب کو پھانسی لگی 55 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھا. ایک بندے نے خبر دی اس کا نیوز بند ہو گیا. میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں کہ میرا دادا مجھے نہیں لگائے گی تو اگر تو وہ حق سچ بھی ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ وہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ اسے پبلش کر دوں. ضروری نہیں کہ میں اپنی خبر کو صرف اپنے چینل سے ہی عوام تک پہنچا سکوں. میں وہ بات درست کر رہا ہوں. دراصل ہم نا غلامی پڑھتے ہیں, ہم غلام بن رہے ہیں. جب ادھر آیا نا وہ انگریز آیا تو اس نے کہا یہ تو بندے میرے قابو نہیں آ رہے. ساؤتھ افریقہ والے ہمارے ایسے ہو گئے یہ بندے مارے. اب وہ لارڈ مکالے غالباً بندے کا نام تھا. وہ 2 سال آیا, لوگوں کو ملا, پھر واپس چلا گیا. اس نے کہا اگر ان کو غلام کرنا ہے تو ان کا نظام تعلیم تبدیل کرنا, ان کی نسلیں بھی تمہاری غلام ہو جائیں گی. اب بیٹا جب ہم نے پڑھنا ہی غلامی ہے, کرنے کی غلامی ہے. بس میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو پہلا میرا مین مقصد سب سے پہلا میری خواہش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں, تو لیکن وہ میری پوری نہ ہو سکی. تو اس کے بعد میں صرف چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس طرح کا کروں کہ صرف میرے گھر کا کام چلنے کے بعد میں اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کروں. یہی بات ہے جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا جی, ہمیں روٹی کو اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ ہماری پوری زندگی روٹی کے گرد گھومتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم دجالی دور میں پھنس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے, اب اپنی بچوں کو جہنم میں پھینکتے ہیں. یونیورسٹیوں میں جتنی بچی جاتی ہیں ساری روزانہ دلہن بن کے جاتی ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. جب میں فیصل ایگریکلچر یونیورسٹی میں جاتا تھا تو کلاس میں صرف 3-4 بچیاں ہوتی تھیں پڑھانے. پھر میں دیکھتا آدھی بچیاں ہو گئی آدھے بچے ہو گئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ بچے 3-4 ہوتے ہیں, 25-26 بچیاں ہوتی ہیں. پھر بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے لے کے ان کے یونیورسٹی تک, ان کے دفتر تک, رستے میں ان کے پورے جسم کے جو چیزیں ہیں ان کے لیے دکانیں کھل گئی. آنکھوں کی دکانیں علیحدہ, بالوں کی دکانیں علیحدہ, رنگ کی دکانیں علیحدہ, بال کی دکان علیحدہ, کپڑوں کی دکان علیحدہ, جسم کی دکان علیحدہ, پاؤں کی دکان علیحدہ. ایک بندہ مجھے بچہ بتا رہا تھا, میں تو پہلی دفعہ سنا, کہتے ہیں 2200 روپیہ لیتے ہیں ہم بچیوں کے ناخن کاٹنے کے. یہ جو ناخن ہے کہتے ہیں سرکار 2200 روپیہ لیتے ہیں ہم ان کے ناخن کاٹنے کے. تم ان کا کاٹتے مرد کاٹتے. بیٹا ہم اس ماحول میں پھنس گئے کہ جس کے اندر نکلنے کا سوراخ کوئی نہیں ہے. ایک ہی سوراخ ہے, وہ قرآن کریم ہے. وہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, عمل کے لیے نہیں پڑھتے. قرآن کو ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیں گے تو کمیٹی نکل آئے گی, یہ آیت پڑھیں گے تو جناب بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اس پہ عمل کے لیے نہیں پڑھتے. بیٹا میں کئی جوانوں سے پوچھا نماز جنازہ آتا ہے, وہ کہتے نہیں آتا. صرف ایک ہی خواہش, دنیا دنیا اور دنیا.
وہ ہمارے لیے اذیت سے اذیت تک بنی جا رہی ہے. اللہ، میں ساؤتھ افریقہ میں گیا، جیسے آپ کے قد سے زیادہ بچہ قد تھا اس کا، بڑا خوبصورت. میں نے سمجھا انگریز ہے. جمعے کا دن تھا، مسجد سے باہر نکلے، وہ سامنے کھڑا تھا. میں نے سمجھ کہ میں شاید مسلمان ہو یا چلو. میں نے ان لڑکے سے کہا میں بات اس کو بتانا، میں تبلیغ کے لیے اس کو. میں نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی. میں پوچھا، میں کہ بھی میں بتاتا ہوں تم. انہیں ایسے کر، وہ لڑکا بولا، اس نے جناب پیر صاحب بات تسی پنجابی گل کرو. میں بڑا حیران ہو گیا. میں کہ اس انگریز کو پنجابی آتی ہے؟ بیٹا تجھے پنجابی آتی ہے؟ کہتا ہے آتی. میں کیسے آتی ہے؟ کہتا ہے جی میرا جو والد تھا وہ شدرے کا لاہور کا رہنے والا تھا. میں کہ پھر؟ کہتا ہے بس وہ میری والدہ سے نے شادی کی، پھر اس نے کارڈ بنوایا، اس کا بن گیا، چلا. بیٹا پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ بلب کا مقصد کیا ہے؟ اینک کا مقصد کیا ہے؟ نظر آنا چاہیے. قلم کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا. بندے کا مقصد کیا ہے؟ اب جو مقصد ہمارا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بس یہی بات ہے. جب بندہ اس کو سمجھ گیا، اس کا ہر کام عبادت ہو گیا. اس کا سونا عبادت ہو گیا، اس کا جاگنا عبادت ہو گیا، اس کا کام کرنا عبادت ہو گیا، اس کا لڑنا عبادت ہو گیا، اس کو صلح کرنا عبادت ہو گیا، اس کی ہر شے عبادت ہو گئی. اس وقت جب وہ اس کی نیت یہ ہو گئی، اس کو کس نے سمجھا دیا. اب ہم سارے کام کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، بلکہ عبادت بھی عبادت نہیں کرتے. ہم ہر چیز کو استاد پکڑتے ہیں، عبادت کو استاد نہیں پکڑتے. تو جب ہم عبادت کا استاد نہیں پکڑیں گے تو عبادت کیسے ہوگی؟ کوئی بھی کام ہے، کپڑا ہے بڑا قیمتی ہو، اپنے آپ سل کے گلے میں آ جائے گا. تو بیٹا جب اب آپ ماشاءاللہ 21 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 22 سال ہو گئے، پڑھے لکھے ہیں، لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں، سمجھدار ہیں، ساری بات. کیا کپڑے سی لیتے ہیں؟ 21 سال ہو گئے کپڑے پہنتے ہو، 22 سال ہو گئے. 22 سال سے کپڑے کا رشتہ ہے، سی نہیں سکتے. وجہ استاد نہیں پکڑا. ننگے تو کبھی نہیں پھرے. جب 22 سال ہو گئے ہیں، کپڑے سے رشتہ ہے، سی نہیں سکتے، تم بغیر استاد کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ انگریز نے ہمارا اندر سے بھی ہماری جڑیں کاٹ دی، باہر سے بھی کاٹ دی. اندر سے ہماری سوچ ختم ہو گئی، روٹی آ گئی. باہر سے ہمارا طریقہ ختم ہو گیا. یہودیوں نے اس پہ طریقے پہ چل رہا. جیسے یورپ کو یہودیوں نے تباہ کر دی، اسے ہمیں بھی تباہ کر رہے ہیں اور ہم تباہ ہو رہے ہیں. آپ کی بات میں کافی احترام ہے، لیکن میرے خیال سے ہمارے سیاستدان اور ہماری عوام کو تو بات نہیں سمجھا رہی ہے. بیٹا یہ بات یہ ہے، سونا چاند جانو، جب ہم نے دیکھیں ایک دو رستے ہیں، ایک پہ لکھا ہے مدینہ منورہ، ایک پہ لکھا ہے انگلینڈ. بندے نے لاہور جانا ہوگا تو جناب والی بس سے بہ کے لاہور کیوں چلا جائے گا؟ سیاستدانوں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، عوام نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے. وہی کام جو ہے نیت، انما الاعمال بالنیات. اصل میں اب میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، سمجھا آپ کو بتا سب کو رہا ہوں. بیٹا آپ ایک ناغ ہیں، اگر آپ بن گئے تو آنے والی نسلیں بھی تباہی سے بچ جائیں گی. انہیں کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوگا. اگر آپ نہیں سمجھیں گی
آپ نہیں سمجھیں گے تو آنے والے نسلوں کو کون سمجھائے گا؟ جو بیٹا عورت وہ ہم تبلیغ کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا، ایک ماں ہے وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ڈانس سکھا رہی ہے. جو ماں بیٹی کو ڈانس سکھا رہی ہے وہ بیٹی کو سمجھائے گی کہ بیٹا غیر مردوں سے نہ ملو. میں اور میرا دوست سامنے اپنے مشرفہ کے آستانے پہ جا رہے تھے. ہم نے جب گاڑی موڑی کالا شکا کی طرف سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی سزوکی، اس کے سامنے ایک بچی ڈانس کر رہی تھی. اس بچی کی عمر ہونی ہے تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ، اس سے کم ہو گئی. وہ بندہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس کی عمر 50-55 سال کے قریب ہو گئی. یا اس کا والد تھا، یا اس کا ماموں تھا، یا اس کا چاچا تھا، یا کوئی بھی تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری گاڑی سپیڈ میں تھی 100 کے. میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک ٹک ٹاک کوئی ہے، یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے بیٹا ہماری ثقافت کو ثقافتیں کھا رہی ہیں. بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، قرآن اور اللہ کے ولی کا دامن. ورنہ بچت نہیں، بچت نہیں. بالکل ہر بندہ جو ہم محفلوں میں جاتے ہیں، محفل میلاد ہوتی ہیں، ہم اپنے منہ کے سامنے نیسلے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، نیسلے پی رہے ہوتے ہیں. ہم جب پانی بھی یہودی سے لے کے پی رہے ہیں، کھانا بھی یہودی سے لے کے کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ بھی یہودی سے لے کے پلا رہے ہیں. ہم اس دجالی نظام میں جکڑے جا رہے ہیں. ایک ہی خبر ہے، اس کو ہم ٹیڑھا کر کے لگاتے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیں جتنے ہمارے صحافی ہیں کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. ہر طبقہ کے اندر انہوں نے اپنے لوگ چکے. اس لیے بندہ سب سے پہلے میرا مقصد کیا ہے، ورنہ دبئی در دبئی ہے. میں عمرہ کر کے آیا دبئی ایئرپورٹ پہ، میرے ساتھ میری بیوی تھی. ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر میری بیوی بیٹھی، میری بیوی کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ آگے ایک مرد بیٹھا ہے. اس بیوی نے پردہ کیا ہوا تھا. میری بیوی سے اس نے کہا کہ باجی لیٹرینوں کی طرف آ کے میری بات سنیں. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بیوی کہہ رہی ہے کہ ادھر لیٹرینوں میری بات سنیں. آپ پتہ نہیں کتنی مصیبت ہے، سن لو. تو میری بیوی گئی. اس بچی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا، انہوں نے کہا یہ آپ کے میاں سید ہیں. پیر صاحب. اس نے کہا میرے ساتھ میرا میاں ہے، ہم ریاض میں رہتے ہیں، ادھر میرا میاں کام کرتے ہیں. میں دعوت اسلامی میں مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوں. ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں. میرا جو میاں ہے اس کی بھائی کی شادی ہے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے فلانا کپڑا پہننا ہے اور برقع اتارنا ہے. اگر تو برقع نہیں اتارے گی اور وہ کپڑے نہیں پہنے گی میں تجھے طلاق دے دوں گا. تو میں آپ سے التجا کرتی ہوں، اپنے میاں سے کہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے میرے لیے دعا کریں. بیوی واپس آ گئی، وہ بھی بچی واپس آ گئی، بیٹھ کے آگے. وہ میری بیوی نے مجھے بات بتائی. میں نے اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ اپنے میاں کا نمبر دے، چلو میں اس کو سمجھاؤں گا. اس نے کہا اس کو جو سمجھایا. اب مرد کیا کرتا ہے، اپنی عورت سے کپڑے اتار کے غیر مردوں سے ملاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کا ماحول بن گیا. اب جب ہمارا ماحول ہی تباہ کن ہو گیا تو بیٹا سمجھائے گا کون؟ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اب ہم ایک محفل میں، ایک مسجد میں جاتا ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں.
اس مسجد کے 18 بندے ہیں کمیٹی میں، 10 سود پہ پیسے لیتے ہیں، میں سود کی بات کروں گا؟ ہم اپنی ممبر رسول پہ دین کی بات نہیں کر سکتے۔ بات بھی سمجھ آئے؟ اس لیے بیٹا یہ جو دجالی کینسر ہے یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میاں صاحب میرے مرید ہیں، اس بندے کا اس کا دادا میرے دادے کا میرے والد صاحب کا دوست ہے نا، اس کا والد میرا ہمارے ہم انہیں بھائیوں کی طرح کہتے ہیں۔ اب یہ ایک خاندان کے ہیں، میاں صاحب نے ذکر سیکھا ہے، اب کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ سارے میاں صاحب مرید نہیں آئے کیونکہ میں پھر اچانک ہو گیا۔ اب یہ بھی راہ ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی بھی راہ تھے، حضرت محمد اسرانی آپ بھی راہ تھے، یہ بھی راہ ہیں۔ ان کو اللہ کا ولی ملا، وہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ شاہ نایت قادری بھی ارائی تھے، آپ بھی ارائی ہیں۔ انہیں مرشد ملا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے، جڑا سانو سید سدے دوزخ میں سزائیں، جڑا سانو ارائی آکھے جنت پیندا پائے۔ روٹی ملنی ہے، کم ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل ہے کہ آپ کی آنے والی نسل کے اوپر رنگ محمدی چڑھے۔ وہ کیسے چڑھے گا؟ جب آپ پہ رنگ محمدی چڑھے گا، ورنہ وہ ہو نہیں سکتا۔ ادھر شیخ پورہ میں مجھے مولانا صاحب بتا رہے، شیخ پورہ میں کپڑوں کی کمپنی ہے، اس کپڑے کی کمپنی باہر کی کمپنی ہے، وہ انہوں نے دفتر ان کا یا انہوں نے میٹنگ کری، انہوں نے کہا یہ جو کپڑے ہیں ریڈی میڈ، یہ اگر بیچتے ہیں تو ہم آپ کو 5 لاکھ روپیہ بھی دیں گے، آپ کی دکان بھی ٹھیک کر کے دیں گے، پیسے بھی جب چاہے دے دیں۔ کپڑوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ بات سمجھیں؟ اسی دور میں یہ جتنے راہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ان کے جب بڑے تھے، دادا تھے، اس وقت اگر کوئی بندہ ننگے سر بازار سے گزرتا تو اس کے بال کاٹتے تھے۔ اب انہی خاندان کی بچیاں ننگے سر ہیں، کسی کو ضرورت ہے اس کو کہے کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ لے لو۔ شادی جب ہوتی ہے ساری بچیاں جناب ننگے سر، آپ کہہ سکتے ہیں پتر سر پہ دوپٹہ لو جی؟ یہ دجالی فتنہ ہے۔ اگر آپ کو رنگ محمدی چڑھ گیا تو بیٹا آگے کئی نسلوں تک وہ حیا رہے گا۔ خان صاحب کو جیسا ہے نہیں جانا، کافی بھائی نہیں جانتے تو اس میں لڑکی ہوتی ہے، میڈیا کے بوجھ کھایا گیا ہے، اس سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے زیادہ ہیوم ان کی وجہ سے لگا ہے۔ یہ اگر کسی بھی شو پہ جائیں، لاہور میں جائیں تو وہ انہوں نے اسپیشل لیڈیز بنائی ہوتی ہے، اس نے جب آپ کو کہنا سر یہ بھی آپ لے لیں تو ہمارے آدھے ویسے ہی کہتے ہیں، اس نے مجھے اتنے پیار سے بولا یہ میں کیوں نہ لیں گے۔ تو یہ ہمارا کچھ سسٹم ہی کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگر کسی کو روکنے میں کہتے ہیں کہ آپ ویسے نیرو مائنڈیڈ ہیں، تنگ ذہن کے مالک ہیں، بیٹا کسی کے کہنے پہ کیا ہے، جی جیسا بھی ہو اس پہ لوگ راضی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کیا فرماتے ہیں، لوگوں کی طرف نہ جائیں، لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو لوگ تو بیٹا جہنم کے اندر داخل کر کے چھوڑیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا یہ بھی ایک فتنہ دجال ہے کہ عورتیں عام کر دی جائیں بازاروں میں۔ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ ٹریفک کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، لباس ان کے کیا نکلے پہنے ہوئے ہیں، کچھے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے جو نبی تھے ان کے اندر بھی ایسا تھا،
ان کو جب ان کی فوج کے خلاف اس دور کے جو دجالی لوگ تھے وہ عورتیں لے کے آتے تھے. اس لیے نا آپ میں بتا آپ کرو سمجھا سب کرو. جی راج صاحب کی کام کر دو تیر باندھ دیتا ہے میدان محشر کی کسی وکالت کرو گے جی وکیل بنو کہ میدان محشر کی کسی وکالت کرو اتنے کسی پسے انہوں بچاؤ وکالت ہو. یہ تو پھر ایک دن چور آئے گا دوسرے دن ساتھ آئے گا پھر چور آئے گا پھر ساتھ آئے گا پھر چور آئے گا پھر ساتھ آئے گا. ہو سکتا ہے کسی پکے قاتل بھی تھی سفارش کر کے انہیں چھڑا دو. بڑے بڑے وکیلوں نہیں پتہ ہوتا بھی بندہ قاتل ہے پھر انہیں چھڑا دیں کہ نہیں وہ گناہ کنے سر سے جائے گا. سارے وکیل اکڑ جائے نہیں ہے سارے وکیل اکڑ جائے نہیں لیکن نالوں وہ بھی ہوئے کہ میدان محشر بھی کسی وکالت کر سکو تے ورنہ ہوں کئی ان پڑھ بڑے امیر ہو گئے بڑے غریب کے وقت مختصر وقت ہے کئی نمازیں پڑھتے ہوں جی. ہمارا جنازہ یاد کیتا ہے شکر میں کئی ججوں نے پوچھا ہے نماز جنازہ نہیں پڑھا. کئی لوگوں نے پوچھا نماز جنازہ نہیں کئی لوگ اللہ جی سانو مرشد نہ ملتا ساری بھی حالت ہی ہونی سی اس سے ملے تو کم بنے ناشی پڑھے جی پھر ٹائم بڑا ہو گیا باتوں کو سمجھ آئی سنا صلی اللہ علیہ